یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ محمدیہ اشرفیہ عطاء العلوم کا ماہانہ یہ درس قرآن، جس میں آپ کو مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ تک ہمارے درس شریف کا خطاب اور یہ سلسلہ پہنچا تھا۔ پچھلا ماہ چونکہ ربیع الاول شریف میں آیا تو اس واسطے اس مناسبت کے تحت درس قرآن کے موقع پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ جو حضرات مسلسل حاضر ہوتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر چند ایک معروضات بڑے اختصار کے ساتھ عرض کی تھیں۔ آج اسی سے آگے والی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ بات میں نے شروع میں بتائی تھی کہ اس سورت پاک کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، جس کا معنی ہے رب سے مانگنے کا ڈھنگ اللہ خود سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ سورت پاک کا نام بھی یہ رکھا گیا۔ پہلی 3 آیتیں اللہ کی شان پر مشتمل ہیں، جن میں اللہ کی شان کو بیان کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان 3 آیتوں کے بعد چوتھی آیت میں اللہ کریم نے بندے کو بتایا کہ میری تعریف، میری ثنا، میری صفت بیان کر کے اب اپنا اور میرا تعلق جو تیرا میرے ساتھ تعلق ہے وہ ظاہر کر۔ اس میں بندے نے یہ اظہار کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا عبادت گزار بھی تیرے ہیں اور محتاج بھی مولا تیرے ہیں۔ ہم کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتے اور کسی اور کے محتاج بھی نہیں بنتے۔ عبادت گزار بھی تیرے ہیں، محتاج بھی تیرے ہیں۔ یہ 2 چیزیں کرنے کے بعد اب اللہ اپنے بندے کو سوال کا ڈھنگ بتاتا ہے کہ تعریف بھی کر لو، اپنے مالک کے ساتھ تعلق بیان کرو، اس کے بعد دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ صرف سورت فاتحہ میں نہیں، آئندہ بھی جب کبھی دعا کا ارادہ ہو، دعا کرنے لگو تو پہلے اللہ کی صفت و ثنا کرو۔ اسی واسطے ہم دعا شروع بھی کس سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سے، کہ اللہ کی صفت و ثنا کی، اس کے بعد اللہ کے محبوب پر درود پڑھا، اس کے بعد جب رب کو پکارتے ہیں تو یہی کہتے ہیں میرے مالک، میرے پروردگار، میرے خالق، مجھے پیدا کرنے والے، پھر جا کے عرضی پیش کرتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے دعا مانگنے کا کہ اپنا تعلق ظاہر کر کے اب دعا مانگو۔ دعا کیا سکھائی اللہ نے؟ ایک ہے وہ دعا جو آپ اور ہم مانگتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہوتی ہے، ہم اپنی طرف سے الفاظ بنا کر دعا کرتے ہیں،
یہ وہ دعا ہے جو رب ذوالجلال نے ہمیں سکھائی. فرمایا دعا یوں کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اب اس کا دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی کیا جاتا ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور ایک معنی کیا جاتا ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. یہ بھی معنی ٹھیک ہے، ہدایت کا ایک معنی ہے، لیکن بہتر اور افضل معنی کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. تو جو میری طرف رکھیے، کسی کو ہدایت دینے کا، رہنمائی کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے راہ دکھا دینا، ایک ہوتا ہے ہاتھ سے پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا. ہدایت کے یہ دونوں معنی آتے ہیں، راہ دکھانا بھی اور ہاتھ سے پکڑ کر منزل تک پہنچانا بھی. آپ سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی طاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ اسے بتاؤ کہ اس گلی میں یوں مڑ جاؤ، وہاں سے ادھر مڑ جاؤ، وہاں سے ادھر مڑ جاؤ، روڈ آئے گا ادھر سے اس طرف ہو جانا، سبز رنگ کا گنبد نظر آئے گا، وہاں پہ بابا جی طاہر شاہ صاحب کا مزار ہے. آپ نے راہ دکھا دیا، لیکن جس کو راہ دکھایا خطرہ ہے وہ راستے میں بھٹک جائے، کہیں نہ کہیں ہو جائے، کسی اور گلی میں مڑ جائے، آپ نے جیسے بتایا اسے سمجھ نہ آئے یا بھول جائے، کسی اور طرف جا سکتا ہے، بھٹک جانے کا امکان ہے. لیکن کسی نے آپ سے پوچھا کہ بابا جی طاہر شاہ صاحب کا مزار کہاں ہے، آپ نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا، کہا چل میرے ساتھ، میں تجھے توڑ چھوڑ کے آتا ہوں. اب اسے پکڑ کر منزل تک پہنچایا، دکھایا بھئی یہ ہے بابا جی کا مزار. اب اس کے بھٹک جانے کا امکان نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنے کے بعد اب ترجموں کا فرق سمجھو کہ جس نے یوں کہا کہ معنی ہے ربا اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم دکھا، دکھانے کے بعد بھٹک جانے کا امکان ہے کہ چلنا تو ہم نے خود ہے، لیکن ترجمہ اور مطلب ہدایت کا سوال اس رنگ میں کیا جائے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. مولا ہمارا ہاتھ اپنے دست قدرت میں پکڑ لے اور اپنی قدرت کی رہنمائی کے ساتھ ہم صراط مستقیم پر چلا دے، کیونکہ ہم خود سے نہیں چل سکتے مولا، ہم بھٹک سکتے ہیں، ہم ادھر ادھر جا سکتے ہیں. مولا تو ہمیں منزل تک پہنچا، جہاں تک جانا ہے وہاں تک پہنچا. اس واسطے عرضی یوں کریں گے اہدنا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. راستہ دکھانے سے بھٹک جانے کا امکان ہے. دوسری چیز سمجھیے، ہم نے کہا اہدنا، جس کا معنی ہے یا اللہ ہم کو چلا. دعا مانگتے ہوئے تو میں بھی اکیلا تھا، نماز پڑھ رہے تھے تو آپ بھی اکیلے تھے، تو اہدنا کیوں کہا؟ کہنا چاہیے تھا یا اللہ مجھے چلا، ہمیں چلا. یہ جمع کا لفظ کیوں بولا کہ یا اللہ ہمیں چلا صراط مستقیم پہ؟ مفسرین اکرام نے لکھا وجہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ بندہ اپنے لیے خود سوال کرے، اور ایک ہے کہ اپنے ساتھ اور مسلمان بھائیوں کو ملا کر اکٹھا سوال کرے. جب میں رب سے مانگوں گا تو صرف میرا منہ رب کے سامنے ہوگا، جب ہم سب کو ملا کے سوال کریں گے تو یہ سارے موجود ہوں گے. پتہ نہیں رب کے دربار کا مقبول کون سا ہے. میں اپنی عرضی پیش کروں تو ہو سکتا ہے رد ہو جائے، اور جب سارے مسلمانوں کو ملا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو ان مسلمانوں میں اللہ کا کوئی مقبول بندہ لازمی ہوگا، اور وہ ایسا بندہ ہوگا جس کی ہوئی عرضی ٹھکرائی نہیں جائے گی، اللہ قبول فرمائے گا، تو اس کے صدقے رب سب کی ہی قبول فرما لے گا. اس واسطے کیا عرضی پیش کی؟ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم کیا ہے؟ لفظی معنی ہے صراط مستقیم کا سیدھا راستہ. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میں یہاں بیٹھے کہوں گا میں سیدھے راستے پر ہوں، آپ کہو گے ہم سیدھے راستے پر ہیں، دوسرا کہے گا ہم سیدھے راستے پر ہیں، کوئی ٹی وی چینل پہ آگے کہے گا ہم سیدھے راستے پر ہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں بیٹھ کر صراط مستقیم کی نشاندہی فرمائی. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، مسئلہ سمجھانے میں جو طاقت رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی نا، ایسا طاقت تعلیم کا، دوسرے کو پڑھانے کا ڈھنگ کسی اور کے پاس نہیں ہے جیسا ڈھنگ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا. سرکار نے کیسے سمجھایا؟ پوری توجہ سے زمین پہ بیٹھے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے سامنے کراس لگایا، سیدھی لکیر جا رہی ہے. اب اس کی سائیڈوں پہ رب جلال کے محبوب نے یوں لائنیں کھینچی. سیدھی لکیر ہے، سائیڈوں پہ لائنیں ہیں، آگے ایک کراس
خط ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شکل بنا کر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ دیکھو صراط مستقیم کیا ہے۔ فرمایا یہ جو درمیان میں رہ جا رہا ہے نا، یہ ہے صراط مستقیم، اور یہ سائیڈوں پر جو راستے ہیں نا، یہ صراط مستقیم نہیں۔ اور مثال دینے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو سیدھا راہ جا رہا ہے نا درمیان سے، سنٹر سے، اس کے سرے پہ کھڑا ہے ایک دائی معنی دعوت دینے والا، جو اس راستے پہ چلنے والے کو سرے سے کھڑے ہو کے پکار ہے، بھائی سیدھے آؤ، سیدھے آؤ، سیدھے آؤ۔ اور فرمایا یہ جو سائیڈوں پہ ہیں نا، سائیڈوں پہ، فرمایا یہ ہیں ناجائز راستے، حرام راستے۔ ان ہر راستے پہ شیطان کھڑا ہے۔ اب یہ سنٹر میں جانے والے کو ہر قدم پر سائیڈوں سے شیطان پکار رہا ہے، ادھر آ جا۔ 2 قدم چلا ادھر سے شیطان ہے، ادھر آ جا۔ 2 قدم چلا شیطان نے ادھر سے کہا ادھر آ جا، لیکن قرآن وہاں پہ کھڑا پکار رہا ہے، سیدھے آ، سیدھے آ، سیدھے آ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور یہاں سے یہ بھی سمجھو، قرآن وہاں پہ کھڑا ہے، او سرے پہ بلا رہا ہے، سیدھے آؤ، لیکن شیطان ہر قدم پہ ساتھ ہے۔ یہ سرکار نے دکھایا کہ یہ راستہ جو بھی ٹیڑھا ہوگا، پتہ چلا انسان کی زندگی میں قدم قدم پہ شیطان کے بہکاوے آئیں گے، مگر اس بہکاووں کے مقابلے میں قرآن کی آواز بھی آ رہی ہوگی۔ اور فرمایا کامیاب وہ ہے جو یہ سائیڈوں سے، طرفوں سے آنے والی آواز پہ کان نہیں دھرتا، قرآن کے بلاوے پہ چلتا جاتا ہے، اور اللہ اسے منزل مقصود عطا فرما دیتا ہے۔ وہ منزل مقصود کیا ہے؟ وہ ہے جنت۔ اب وہ سیدھا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی سمجھایا کہ وہ ہے سیدھا راستہ جو درمیان والا ہے۔ یہ بات آپ بھی سمجھ جاؤ، ایک ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، ایک ہوتا ہے حد سے گھٹ جانا، ایک ہوتا ہے درمیان میں رہنا۔ خیر الامور اوسطها، درمیان میں رہنا ہی سب سے بہتر کام ہے۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کسی سلسلے میں بھی نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ حد سے گھٹتے ہیں، جو سلسلہ درمیان والا ہے اسی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اور مثال بھی حدیث پاک ہے کی ہے، مستدرک امام حاکم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوئے، ایک وہ جو حد سے بڑھ گئے، ایک وہ جو حد سے گھٹ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا شان تھی؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ بولیے اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ ہم مسلمان مانتے ہیں یہ بات، کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے قرآن نے ہمیں بتائی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی شان پر 2 گروہ بنے، دونوں ہلاک ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک وہ تھے جو حد سے بڑھ گئے، نبوت والی شان سے بڑھا کر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اب منصب نبوت سے بڑھا دیا انہوں نے، جو حد سی اس سے آگے نکل گئے۔ اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ یہودیوں کا، جنہوں نے کیا، جو شان عیسیٰ علیہ السلام تھی وہ کیا تھی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے نبی بنایا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی نبی بھی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہا یہ تو اولاد بھی ناجائز پیدا ہوئی، ناجائز اولاد کہا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ بہتان باندھ دیا کہ تیرا بغیر خامد کے بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے ناجائز اولاد کہا، یہ حد سے گھٹ گئے۔ سنی کون ہے؟ جو ناجائز اولاد کہتا ہے، نہ ہی اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہتا۔ یہ سرکار نے مثال دے کر اپنے صحابیوں میں سے ایک صحابی مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، علی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 ٹولے ہلاک ہوئے نا، اے علی تیرے بارے میں بھی اس طرح کے 2 گروہ بنیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے اے علی جو تجھے رب نے شان بخشی وہ شان نہیں مانیں گے، اس کا کریں گے انکار، فرمایا وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا کچھ وہ ہوں گے جو تیری شان سے تجھے بڑھا کے مانیں گے، وہ بھی برباد ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر سمجھایا۔ کون؟ فرمایا محب مفرطن، جو محبت میں حد سے بڑھ گیا، اور اس نے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب صحابیت سے اٹھا کر منصب نبوت سے بھی بڑھانے کی کوشش کی۔ فرمایا وہ شخص بھی برباد ہوا جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب جو تھا، جو رب نے عطا کیا تھا، اس منصب کا انکار کر دیا، اس منصب سے آگے بڑھا کے مانا۔
فرمایا وہ بھی ہلاک ہوا۔ وہ تھا ٹولہ رافضیوں کا جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار کو، اس محبوب صحابی کو ان کے منصب سے بڑھا کے مانا۔ کچھ وہ تھے جو مولا مرتضیٰ کے چوتھے نمبر پہ اڑ کے کہنے لگے پہلا نمبر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، ان کا ہو چوتھا یا ان کا ہو پہلا، ہم چوتھے کی چے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، پہلے کی پے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات ذہن نشین کرنا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کیا مقام ہے ان کے سامنے؟ ہم ترازو تول کے ترازو رکھ کے ہم ان کا موازنہ بھلا کر سکتے ہیں؟ میٹرک کا پیپر دے کوئی تیسری پوزیشن پہ آئے یا کوئی پہلی پہ آئے، ان پڑھ جاہل کو کیا کہ ان کے موازنے کرتا پھرے کہ کون پہلے نمبر پہ ہے یا کون تیسرے نمبر پہ ہے۔ جو پڑھا لکھا، جو ان کے مقام کا ہے، جو ان کے مرتبے کا ہے، ان سے پوچھو کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے کے سامنے بھی سر جھکائیں، چوتھے کے سامنے بھی سر جھکا دیں۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا، مقام سے بڑھا کے ماننے والا بھی سرکار نے فرمایا ہلاک ہوگا، اور فرمایا علی جو تیرا مقام رب نے دیا ہے نا، جو اس سے گھٹائے گا برباد وہ بھی ہو جائے گا۔ وہ کون سا ٹولہ تھا؟ وہ تھا خارجیوں کا گروہ۔ یہ خارجیت مولا مرتضیٰ کے دور میں پیدا ہوئی، اور یہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ جو اتنے بے حیا قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر مولا مرتضیٰ شیر خدا پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیا فتویٰ لگایا؟ ان کو اتنی خبر بھی نہیں تھی کہ جن کو اللہ کے رسول علم کے شہر کا دروازہ کہے، تمہارے پاس علم بڑھ کے آ گیا اور ان کے پاس علم نہیں۔ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ کہا، تمہیں قرآن زیادہ سمجھ آ گیا اور ان کو پتہ نہیں ہے، اس ذات اقدس پہ شرک کا فتویٰ لگایا۔ یہ تھے خارجی ٹولہ کہ جو خارجیت کی طرف چلا گیا۔ خارجیت اس طرف، رافضیت اس طرف۔ اللہ نے ہمیں اہل سنت عطا فرمائی۔ ہم نے مولا مرتضیٰ کی شان کو نہ گھٹایا نہ بڑھایا، جتنا رب نے عطا فرمایا اتنا ہم نے مان لیا کہ ہم نے مولا مرتضیٰ کو نہ خدا مانا، نہ مصطفیٰ مانا، مرتضیٰ مانا ہے۔ جو ان کی شان تھی اس کو مانا ہے۔ یہ ہے درمیان والا راستہ، اور اسی کو کہا جاتا ہے صراط مستقیم۔ میں اس پر درجنوں مثالیں اپنے نظریات کے اعتبار سے دے سکتا ہوں۔ یہی دیکھ لو مزارات پہ جانا، کچھ ہیں جو انہوں نے سیدھا کہہ دیا جانا ہی حرام ہے، حد سے گھٹ گئے۔ کچھ وہ ہے جنہوں نے مزارات والوں کو ہی سمجھا کہ یہ خدا ہیں، ان کی عبادت کرنے لگے، ادھر سجدے کرنے لگے۔ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، اور یہ ہیں اللہ کے بندے، یہ ہیں اللہ کے محتاج۔ اگر کسی کو دیتے ہیں تو اپنا نہیں، رب کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے دیتے ہیں۔ یہ ہے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی نظریہ اٹھا لو، تمہیں حد سے نہ بڑھنا نظر آئے گا نہ حد سے گھٹنا نظر آئے گا۔ درمیانہ راستہ ہی رب کا شکر ہے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہاں تک تو چیخ چلا کر وہ بھی بول لیں گے، ہم بھی بول لیں گے، میں نے آپ کو سنا دیا، لیکن جو سب سے بڑا حوالہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں خود نہ بتا دوں تمہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جھگڑنے لڑنے مرنے کی کیا ضرورت؟ رب خود بتا رہا ہے صراط مستقیم کیا ہے، اور کہہ رہا ہے بندوں سے یوں مانگو مجھ سے صراط مستقیم۔ مولا کیسے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا دعا کرتے ہو مجھ سے یوں کہو کہ مولا اپنے ان بندوں کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، اپنے ان بندوں کی راہ دکھا جن پر تو نے۔ اب کسی سے بھی جا کے پوچھ لو، میں ضد نہیں کرتا، صراط الذین انعمت علیہم میں یہ جو جمع ہے کہ ان کی راہ دکھا، وہ ان کون ہیں؟ بندے ہیں کہ خدا ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جمع ہے، اللہ تو ایک ہے، اور یہ جمع کون ہو سکتے ہیں؟ بندے ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہیں وہ بندے جن کی راہ مالک خود دکھا رہا ہے۔ اللہ بندوں کی طرف بھیج رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ کون ہوتے ہیں جو بندوں کو اللہ کے بندوں سے دور کرنے والے ہوں؟ کون ہے جو روک سکتا ہے اللہ کے بندوں سے بندوں کو، جب رب خود فرماتا ہے کہ بندوں کے پاس جاؤ، بندوں کی راہ پہ چلو۔ مولا بندے ہیں کون سے تیرے؟ فرمایا انعمت علیہم، وہ بندے جن پر اللہ نے انعام فرمائے۔
وہ بندے جن پر اللہ نے، بولیے جن پر اللہ نے، اللہ کے انعام کن پر ہیں؟ یہاں پہ پوری توجہ اس بات پہ بھی رکھنی ہے، نعمتیں بھائیو دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں وہ انعام جو اللہ سب کو دے دیتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں وہ انعام جو ہر کسی کے مقدر اور نصیب میں نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ سورج بھی نعمت ہے اللہ کی کہ نہیں؟ بولتے جاؤ، اللہ کی نعمت ہے، صرف آپ کو بخشی، کافر کو بھی تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولیے، اے یہ جو سرس کی چوٹی سے پاؤں کے ناخنوں تک کا وجود ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ انعام اللہ نے صرف آپ کو دیا، کافر کو بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آنکھ کا نور نعمت ہے کہ نہیں؟ صرف آپ کو ملا، کافر کو بھی ملا ہے۔ یہ دن اور رات کا بدلنا، یہ بھی نعمت خدا ہے کہ نہیں؟ یہ صرف آپ کو ملا، نہیں، یہ تو کافر کو بھی ملا۔ پھر تو انعام یافتہ وہ بھی ہوئے۔ اللہ فرما رہا ہے انعام یافتہ لوگوں کی راہ مانگو۔ مولا انعام کون سا؟ تو علماء نے فرمایا انعام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو سب کو ملتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو مقدر والوں کو رب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو ایک مانتے ہو؟ بولیے، یہ اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے ہمیں کون سی دولت ملی؟ ایمان کی۔ یہ ہر کسی کو ملی؟ اور بولو، ہر کسی کو ملی؟ اللہ کو ہر کوئی ایک مانتا ہے بھلا؟ اللہ کی توحید پر ہر کوئی ایمان رکھتا ہے بھلا؟ رسول کن کو مانتے ہو؟ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی رسالت نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ ہر کسی کو یہ نصیب ہے نعمت؟ کچھ خاص نعمتیں ہوتی ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب ہماری آپ کی عقل چھوٹی تھی، ہم سوچنے بیٹھ جاتے کہ خاص نعمتوں والے کون ہیں اور عام نعمتوں والے کون ہیں، تو پتہ نہیں ہمارے کتنے کتابچے بھر جاتے، ہم نتیجہ نہ نکال سکتے۔ رب نے کہا چلو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں خاص نعمتوں والے کون ہیں۔ خاص نعمتوں والے کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص نعمتیں فرمائی؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا خاص نعمتوں والے نبی کون ہیں؟ خاص نعمتوں میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ انبیاء کا۔ والصدیقین دوسرا نمبر ہے صدیقوں کا، تیسرا نمبر ہے شہیدوں کا، چوتھا نمبر ہے اللہ کے نیک بندوں کا۔ انعام یافتہ کتنے بندے بن گئے؟ 4۔ ذہن میں رکھنا، پہلا نمبر کس کا؟ انبیاء کا۔ پہلا نمبر کس کا؟ دوسرا صدیقین کا، صدیقوں کا، تیسرا شہیدوں کا، اور چوتھا نیکوکاروں کا۔ چوتھا کن کا نمبر ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر اب ترجمہ کرو تو معنی بنے گا مولا ہمیں نبیوں کی راہوں پہ چلا، مولا ہمیں صدیقوں کی راہ پہ چلا، مولا ہمیں شہیدوں کی راہ پہ چلا، مولا اپنے نیک بندوں کی راہ پہ ہمیں چلا۔ اب میں اسے ایک ایک پہ مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبیوں کی راہ پہ ہمیں چلا، جس راہ پہ نبی چل کے گئے مولا اس راہ پہ ہمیں بھی چلا۔ نبی اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں؟ بولو، محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ نبیوں کی راہ پہ چلو۔ نبیوں کا دروازہ کس نے دکھایا؟ صرف دروازہ ہی نہیں دکھایا، نبیوں کا نقش قدم دکھا رہا ہے اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے قدموں کے نشان دیکھتے جاؤ اور اس راہ پہ چلتے جاؤ، رب تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ نبیوں کی راہوں کی ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ ایک خاص مثال میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ جس وقت دنیا پہ تشریف لائے، دور تھا فرعون کا۔ فرعون نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو۔ اسے خطرہ بن گیا تھا اپنی حکومت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امی جان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ والدہ ماجدہ کے دل میں غم، پریشانی پیدا ہو گئی کہ میرے گھر میں بچہ آ گیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ فرعونیوں کو پتہ چل گیا اور وہ میرے بچے کو پکڑ کر ذبح نہ کر دیں، شہید نہ کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے ماں کے دل میں اولاد کے لیے ممتا ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان پریشان ہو گئیں۔ اللہ کریم جل شانہ پھر اپنے بندوں کو کسی موڑ پہ اکیلا نہیں چھوڑتا، کسی کو کہتا ہے مشورے جا کے لے لو، اور کسی کے دل میں اللہ ڈائریکٹ مشورے پیدا فرما دیتا ہے۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے دل میں یہ بات ڈالی، کیا کہا کہ اے میری بندی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان کو رسول بنانا ہے۔ ایسا کرو کہ کسی بڑھائی سے جا کے، کسی ترخان کے پاس جا کے اس سے بنواؤ لکڑی کا صندوق، لکڑی کے صندوق میں ڈالو اپنے بیٹے کو، دروازہ کرو بند اور دریا میں صندوق پھینک کے آ جاؤ۔ تو جو ہے آپ کی راہ بڑی نازک ہے، میں نے اسی مقصد کے لیے یہ بات چلائی ہے۔ بچے کی جان کا خطرہ ہے، اور مارنا کس نے ہے؟ فرعونیوں نے مارنا ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنے ہاتھ سے صندوق میں ڈال کے کدھر پھینک کے آ جاؤ، دریا میں پھینک کے آ جاؤ۔ ہمارے جیسا کچے عقیدے والا ہوتا تو وہ سوچتا پتہ نہیں فرعونی آئیں یا نہ آئیں، ان سے تو بچ جانے کا امکان ہے، اپنے ہاتھ صندوق میں ڈال کے دریا میں پھینکنا، یہ تو بچے کو مارنے والی بات ہوئی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن رب کو کیسے ماننا ہے؟ جیسے انعام یافتہ لوگوں نے ماننا۔ انعام یافتہ لوگوں کی راہ یہ ہے کہ جہاں پہ تمہاری عقل کے طوطے پرواز اڑنا بند کر دیں، وہاں پہ رب کا آرڈر آ جائے تو اپنی عقل کے پیچھے نہ چلنا، رب کے حکم کے پیچھے چلنا، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ رب نے کہا ڈال صندوق میں، ڈال کے آ جا، پھینک کے آ جا دریا کے اندر، اور وعدہ کیا دیا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، موسیٰ کی ماں واپس پلٹا کے تیری جھولی میں پہنچانا بھی میرا کام ہے، اور موسیٰ کو رسول بنانا بھی میرا کام ہے۔ وعدہ خداوندی ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کا یقین کتنا ہے اللہ کے حکم پر؟ ایک ہے ہمارا یقین، ہمیں کوئی بتا بھی دے کہ یہ کام اللہ کے حکم سے ناجائز ہے، ہم کہتے ہیں کریں نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ بھلا ہمیں بھوکا مار سکتا ہے؟ کبھی نہ مارتا۔ مخلوق ہیں اس کی، بندے ہیں اس کے، پیارے ہیں اس کے۔ جس کام میں ہمارا رزق ہے اس کام سے بھلا ہمیں منع کر سکتا تھا؟ وہ ہمارے نقصان کا کام ہے جس کو رب نے حرام کہا۔ ہم آگے سے اپنی سوچ ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کے بندے چھوڑ کے دیکھ تو صحیح، اللہ کی رحمت کے 10 دروازے تیرے لیے کھلے ہوں گے۔ اپنے دودھ پیتے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں پھینکنا کوئی آسان کام ہے؟ میں نے یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا، میں نے کہا رب نے گویا بتانا تھا کہ میرے بندو مجھ پہ یقین آنکھیں بند کر کے کرو تو میں تمہیں عطا بھی اتنا کروں گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اپنی پنجابی کا لفظ کہ انے واہ یقین کر دینا، لوگ حیران ہو جائیں بھئی یار اس بندے کا یقین کتنا ہے مالک پر۔ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا، صندوق میں ڈالا، اللہ کے حکم سے دریا میں پھینکا، ساتھ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہ پیچھے پیچھے چلو، دیکھنا کہ صندوق جاتا کہاں پہ ہے۔ اب رب کا کیا وعدہ ہے؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، پلٹا کے تیری جھولی میں لے آؤں گا۔ صندوق چڑھ گیا فرعون کے ہتھے، فرعون نے کھولا، بچہ تھا، فوراً چھری اٹھائی کہ اس کو ذبح کروں۔ فرعون کی بیوی آسیہ پاس کھڑی ہے، اس نے کہا نہ ذبح نہ کرو، کہا یہ میری سلطنت کو کہیں برباد کرنے والا وہی بچہ نہ ہو جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ فرعون کی بیوی نے کہا پتہ نہیں کہاں سے دریا چل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس ملک سے نکل کے آ رہا ہے، ضروری تو نہیں تیرے دیش کا بچہ ہو سکتا ہے کسی اور علاقے سے بہتا ہوا پانی میں آ رہا ہو، لہٰذا اس بچے کو ذبح نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے سے ہمیں نفع عطا فرمائے۔ تو جو ہے آپ کی یہ قرآن کے الفاظ ہیں، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ نفع دینے والا۔ چھوٹا سا بچپن ہے، مفسرین اکرام نے یہاں پہ لکھا، انہوں نے کہا آسیہ نے اس لمحے موسیٰ علیہ السلام کی قدر کرتے ہوئے کہا کہ یہ نفع دینے والا ہے۔ رب کو یہ جملہ پسند آ گیا۔ رب نے کہا تو نے میرے نبی کو نفع دینے والا سمجھا، پھر اس کے طفیل میں تجھے ایمان کی دولت بھی عطا فرماؤں گا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہ جملہ اگر فرعون بھی کہہ دیتا تو رب اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا، لیکن کہا کس نے؟ فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے رب اس سے ہمیں نفع دے۔ اللہ کو اس کا جملہ پسند آیا، اللہ نے اس کے صدقے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ فرعون نے کہا چلو قتل نہیں کرتے، گھر لے گیا، اب بچے کو پالنا ہے، بچے کی پرورش کرنی ہے۔ بچہ کوئی روٹی تو کھاتا نہیں، سالن کھاتا نہیں، بچے نے پینا تھا دودھ پلانے والیاں بلائی گئیں پورے ملک سے، کیونکہ بادشاہ کا آرڈر ہو گیا
جو بی بی بھی آئی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، فرمایا موسیٰ کیسے دیکھتے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، چھوٹا بال ہوئے 2 مہینے دا مہینے دا، ہماری بات سنتا ہے، مان لیتا ہے بھلا؟ نہ سنتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ سمجھتا ہے۔ کمال نہیں رب کی قدرت کا اور رب کے نبیوں کی سمجھ کا بھی کہ اللہ بات کرنا چاہے تو اپنے نبیوں سے بچپن میں بھی کلام فرما لیتا ہے، اور ان کی سمجھ کا عالم یہ دیکھو کہ رب کی بات کو سمجھ بھی لیتے ہیں کہ رب نے کس کس دودھ پینے سے منع فرما دیا۔ رب نے فرمایا میں نے روکا تھا، اللہ کے حکم کے پابند بنے موسیٰ علیہ السلام، اور کسی بیوی کے دودھ کو پینا گوارا بھی نہ فرمایا۔ پریشانی چھا گئی فرعون کے گھر میں کہ بچہ ہے پالنا ہے تو پالیں کیسے، کسی بیوی کا دودھ نہیں پیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی جو پیچھے پیچھے جا رہی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، میں تمہیں بتاؤں نہیں ایک گھرانہ جو اس بچے کی پرورش کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ آپ نے اپنی ماں کا بتایا کہ ان کو بلا کے لاؤ، ان کو کہو کہ وہ ان کو دودھ پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امی جان تھیں ان کو بلایا گیا، بلا کے کہا گیا کہ آپ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ آپ نے گودی میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع فرما دیا، جھولی میں ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع فرما دیا۔ اب آپ کو جو بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، رب کی طرف سے رب نے کی رحمت نے ہاتھ پکڑا ہوا ہونا تو پھر بندہ نخرے بھی کرے تو جچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے فرعون نے کہا کہ ایسا کرو کہ بچے کو آ کے دودھ پلا دیا کرو، تم دودھ اس بچے کو پلاؤ گے، ہم تمہیں ماہانہ تنخواہ عطا کریں گے، ہم تمہیں ماہانہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے مان کرنے شروع کیے، کیوں؟ پیچھے سہارا کس کا تھا؟ رب کا تھا، وعدہ رب کا تھا انا رادوہ الیک۔ آپ نے فرمایا میں مصروف عورت ہوں، میں کوئی فارغ ویلی نہیں ہوں کہ میں روزانہ آ کے تیرے گھر میں دودھ پلا دیا کروں، دودھ پلانا ہے تو بچے کو میرے گھر میں بھیج دیا کروں۔ اب فرعون نے سوچا کہ روزانہ کون لے کے جائے، کون لے کے آئے، رات کے وقت رو پڑے تو کون دروازے کھٹکاتا پھرے کہ دودھ پلاؤ؟ کہا لے جاؤ بچے کو گھر میں رکھ کے پالتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھر میں رکھ کے پالتی رہی اور تنخواہیں رب فرعون کے گھر سے دلواتا رہا۔ انا رادوہ الیک، فرمایا ڈال تو صحیح دریا میں، واپس پلٹا کے لانا تیری جھولی میں ہمارا کام ہے۔ بی بی نے ماننے میں حد کر دی اور رب نے کرم فرمانے میں بھی کمال فرما دیا۔ یہ ہے راستہ نبیوں کا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی یہ عقیدت اور یہ یقین جو رب ذوالجلال جل شانہ نے عطا کیا تھا، ہمارا حق بنتا ہے کہ جب بات رب کی آئے تو رب کے حکم پر یقین اس طرح کا کیجئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کر رہی ہے۔ والصدیقین، صدیقوں کا یقین اللہ پہ کتنا ہے، صدیقوں کا عقیدہ نظریہ کیا ہے، انہوں نے کس انداز کو اختیار کیا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نکلے، گھر کا ٹوٹل مال صدیق اکبر نے ساتھ لے لیا، گھر کا سارا مال صدیق اکبر نے ساتھ لیا، رسول کریم کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں۔ بعد میں صدیق اکبر کے بوڑھے والد جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے اپنی بچیوں کے سامنے کہا کہ تمہارا باپ بڑا عجیب ہے، گھر میں بچیاں بھی ہیں اور سارا مال لے کے گھر سے نکل گیا ہے۔ پریشانی کا اظہار کیا تو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یقین دیکھو رب پر کتنا ہے۔ گھر کے اندر مٹی کی ٹھیکریاں کٹھی کی، ان پہ ڈالا کپڑا، باپ نبینا تھا اس کا ہاتھ لگوایا، کہا ابا دیکھو یہ تو ہمارے ابا جان گھر میں کتنا مال چھوڑ کے گئے ہیں۔ اپنے دادے کو پکڑ کے کہا دیکھو گھر میں کتنا مال پڑا ہے۔ بظاہر ٹھیکڑیاں پڑی تھیں لیکن جانتی تھیں جن کے گھر کی دولت رسول خدا پہ خرچ ہو جائے اللہ ان کی مٹیوں کو بھی دولت بنا دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا کیا یقین ثابت ہوا کہ گھر میں کچھ بھی نہ رہے تو رب گھر والوں کو روزی دیتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری دولت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹ رہی ہے۔ چھوٹی عمر میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح ہو گیا تھا۔ یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے، کسی نے کہا 6 سال کی عمر تھی سیدہ پاک کی، کسی نے کہا نہیں 17 سال کی تھی یا 15 سال کی تھی۔ بہرحال اس جھگڑے میں نہیں جاتا، عمر مبارک بہرحال سرکار سے چھوٹی تھی، نکاح ہو گیا۔
جس وقت مدینہ شریف پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ نکاح ہے آپ کا میری بچی سے، آپ اسے گھر میں کیوں نہیں لے کے آتے، مطلب رخصتی ہو جائے یا رسول اللہ۔ ان غلاموں کا انداز دیکھو کمال کا کیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ابھی مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، سب کچھ تو وہیں چھوڑ کے آئے ہیں، میرے پاس تو حق مار دینے کے لیے پیسے ہی نہیں، میں کیسے لے آؤں اور کیسے اپنا گھر بساؤں۔ صدیق اکبر نے جو دولت گھر سے اٹھائی تھی حضور کے قدموں میں رکھی، کہا یا رسول اللہ یہ کون سی، میں اپنی ذات کے لیے آیا ہوں، یہ تمہاری ذات پہ قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ کون سا باپ ہے جو اپنی جیب سے پیسے دے کے کہے کہ میری بچی کا یہ حق مار ادا کر دینا۔ یہ ہے ذات صدیق اکبر کی، جس نے کہا صدیقوں کی راہ ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا یا رسول اللہ یہ رکھیے، آپ میری بچی کو یہ حق مار دیجئے، یہ دولت میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اتنی بڑی عمر اور اتنی چھوٹی سی بچی کا رشتہ دینا کوئی آسان کام ہے، لیکن کمال ہے ان صدیقوں کی راہ میں کہ ان کو پتہ تھا کہ جو کچھ بھی ہو ان کے گھر میں گئے ہوئے بچے ہمارے ضائع نہیں ہوں گے۔ ایک موقع آیا جس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان گھر کے چوبارے پہ بیٹھے ہیں، صحابہ میں سے کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کے حضور سے بات کرے، سرکار پر ناراضگی کے اثرات نمایاں تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے مل جول کر کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جا کے پوچھو۔ حضرت عمر تھوڑی جرت کر لیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے عرضی کر دیتے تھے بھئی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیویاں خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں، ماہانہ خرچے کا، جیسے بیویاں گھر والے سے مطالبہ کرتی ہیں، اور بظاہر میرے پاس نہیں ہے خرچہ کہ میں ان کو دوں، اس واسطے پریشان ہوں۔ اب یہ کبھی نہ سمجھنا کہ سرکار کے پاس تھا کچھ نہیں، اگر اپنی طاقت سے لے کے دے دیتے تو ہمیں یہ راہیں کہاں سے ملتی۔ سرکار ہمیں سبق دینا چاہتے تھے، ورنہ تو ان کے پاس سب کچھ تھا، ان کے صدقے سے جہان کو مل رہا ہے تو ان کو رب نے نہیں دینا تھا۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بظاہر نہیں تھا، بیویوں نے مطالبہ کیا ہے اس واسطے پریشان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کو بتائی، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، آپ تڑپ جاؤ گے کیا عالم ہے کہ باپ اپنی بچیوں کو جا کے ناراض ہونے لگے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ کو، حضرت عمر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ خبردار تم نے ہمارے رسول سے نفقے کا، خرچے کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ کہا خبردار آئندہ حضور سے نہیں مانگنا، خرچے کی ضرورت ہو تو ہم سے لے لینا، خرچہ ہم سے لیتی رہو، ہمارے نبی کا گھر چلاتی رہو۔ یہ ہے صدیقوں کی راہ، جنہوں نے اس قدر قربانیاں رسول خدا کے لیے پیش کر دیں۔ اور وہ بات مشہور ہے، جنگ تبوک کے موقع پر سارا مال بھی لے کے آ گئے، لیکن عقیدے کی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ سرکار پوچھتے ہیں گھر میں کیا ہے، تو کہتے ہیں گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ رسول اللہ تو سامنے بیٹھے تھے، گھر میں تو رسول اللہ نہیں تھے۔ اگر رسول اللہ گھر میں ہے تو صدیق اکبر بات کس سے کر رہے تھے؟ سامنے تھے کہ نہیں تھے؟ بولو۔ پھر سرکار کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ گھر میں اللہ چھوڑ کے آیا ہوں یا اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں؟ سرکار نے روک کیوں نہیں لیا؟ ابو بکر رسول اللہ کا تو تیرے سامنے بیٹھا ہے، گھر میں کدھر آ گیا؟ یہ کیسا عقیدہ تو نے بنا لیا ہے؟ پتہ چلا سرکار بھی خاموش ہوئے، عقیدہ ابو بکر صدیق کا ثابت ہوا کہ سرکار اگرچہ یہاں پہ بیٹھے ہیں پر ان کی نگاہ ایک کرم میرے گھر میں بھی موجود ہے، اور سرکار کا چپ رہنا بھی اس بات کی دلیل تھا کہ ابو بکر سچ کہہ رہے ہو، میں یہاں پہ بھی بیٹھا ہوں، میری رحمت تیرے گھر میں بھی موجود ہے۔ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ عقیدہ ہے صدیقین کا۔ آگے چلیے، والشہداء والصالحین، شہیدوں کی راہ اور صالحین کی راہ، شہیدوں کی راہ اور صالحین کی راہ۔ شہیدوں کی راہ کیا ہے اور صالحین کا راستہ کیا ہے؟ شہیدوں میں سے کسی شہید پر، جس کو وہ پچھلے شہیدوں میں سے کسی پر ان سے کہو انگلی رکھ دو، اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس شہید کی راہ کیا ہے۔ اور اگر نیڑے نیڑے جاتے ہو تو غازی علم الدین شہید کی ذات پہ انگلی رکھ لو، اور پھر پوچھ لو بھئی غازی علم الدین کا عقیدہ کیا تھا، تو صدیق شہیدوں کی راہ کیا ثابت ہوگی؟ وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے کہ روکنے والے تھے؟ بولیے،
پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ ہر کوئی کہہ رہا ہے، لیکن خبر ہے کہ کہاں سے چلے تھے یہ لفظ؟ یہ غازی ممتاز قادری نے پھانسی کے پندے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ، اللہ نے اس جملے کی دھوم کائنات میں مچا دی ہے۔ پھر شہیدوں کی راہ کیا ثابت ہوئی کہ جو اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ مزید پیچھے چلے جاؤ اور پیچھے چلے جاؤ تو موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا نظریہ کیا ہے؟ اٹیسٹڈ شہید، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا، ان شہیدوں کا راستہ کیا ہے؟ احد کی پہاڑی پر چلے نا تو حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان ساتھ ہیں۔ احد کا پہاڑ ہلا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے احد کے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پہ اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ ان شہیدوں کی شہادت میں تو شک نہیں نہ ہو سکتا جن کو رسول اللہ شہید کہیں۔ وہ عمر فاروق اور عثمان غنی کا نظریہ کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کا کردار ہے، جو ان کا عمل شریف ہے، اسی کو دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہیدوں والی راہ دے گا۔ شہیدوں کی راہ اللہ کے رسول کے بارے میں، اور پھر وہ شہید جن کی شہادت کی خبریں رسول اللہ کو دے دیں گی، مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حسین پاک کی نظریہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ مدینہ چھوڑنے لگے تو آخری حاضری رسول اللہ کی مزار پہ دے رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں۔ تو اگر یہی سوچ تھی کہ قبروں والے ہوتے ہی کچھ نہیں سنتے تو پھر وہاں پہ الوداع کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اور اگر مزارات پہ جانا ہی ناجائز ہے تو رسول اللہ کی مزار پہ حاضری دینے کا مطلب ہی کیا تھا؟ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ جانے کا مطلب تو شہیدوں کی راہ یہ۔ اب آ جاؤ صالحین کی طرف۔ صالحین میں سے ان سے پوچھ لو، دوسرے طبقے سے، جس ہستی کی ذات پہ انگلی رکھو اور ان کا عقیدہ دیکھ لو کہ اللہ نے ان کو عقیدہ کیا عطا فرمایا تھا۔ داتا صاحب کو صالحین میں سے وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جھگڑا صرف اس لفظ پہ ہے کہ ہم داتا صاحب کو داتا صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ صرف علی حجویری کہو۔ صالحین میں سے تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ عموماً بیٹھک ہو جائے، آمنے سامنے بیٹھو، وہ پرانے پیروں کو ہم مانتے ہیں، آج کل کے ان کو نہیں مانتے۔ وہ آج کل کے پوچھو کہ ان کو نہیں مانتے تو نام لیں گے، یہ جو روڈوں پہ بیٹھے ہیں چرسی بھنگی، ان کو ہم میں سے کون مانتا ہے؟ ہم بھی ان کو نہیں مانتے۔ یہ جو بھنگی چرسی بیٹھے ہیں، جن کے بال پتہ نہیں کہاں پہ جا رہے ہیں، جنہوں نے سال ہا سال تک غسل بھی نہیں کیا ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، سرکار کو تو خوشبو پسند تھی، ان کو کون سمجھتا ہے؟ ہم سے پوچھنا ہو تو جاؤ پیر سیال کا دروازہ دیکھو، پھر کہنا کہ کون ہوتے ہیں یہ وہ ہستیاں جن کے چہرے دیکھ کر غیروں کو بھی پتہ چل جاتا تھا یہ بندہ سچا عاشق ہے۔ ملتان قاسم باغ کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی، میرے پاس رسالہ محفوظ پڑا ہے اور مشترکہ تھی قادیانیوں کے خلاف، اس میں اور لوگ بھی تھے، ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ بھی تھے۔ جب اہل سنت و جماعت کے لوگوں میں سے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ موجود تھے، اچانک توسہ شریف سے ایک صاحبزادہ جی محفل میں تشریف لے کے آئے تو حضور شیخ الاسلام نے سٹیج چھوڑ دیا، جھک گئے اس صاحبزادے کے سامنے، ان کی سفید داڑھی اور وہ چھوٹی سی عمر کے صاحبزادے، حضور شیخ الاسلام جھک گئے۔ ختم نبوت کے بڑے بڑے علماء جو ان کے تھے، انہوں نے اپنی زبان سے کہا اس بندے کی عقیدت دیکھ کے پتہ چلتا ہے رب نے اس کو سچا عاشق بنایا۔ ان کے تو چہرے بتاتے ہیں کہ رب نے ان کو کیسا صالح بنایا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ لو، ان کو صالح مانتے ہو کہ نہیں؟ کہیں گے ہاں اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن کہیں گے غوث نہیں مانتے۔ چلو نہ مانو، ان کا انداز تو دیکھ لو، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ باقاعدہ ابن حجر نے لکھا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ جیسے امام کے مقلد تھے نا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مزار پر حاضری دینے کے لیے گئے۔ کون گئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کس کی مزار پہ؟ حضرت امام احمد بن حنبل کی مزار۔ فخرج الشیخ عن قبرہ، حضرت امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے باہر آ گئے، یہ الفاظ موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی قبر مبارک سے وَضَمَّ الشیخ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے سینے سے لگا کے نا اوپر سے جپھی ڈال لی۔ اب بتاؤ
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو فوت شدہ کی مزار پہ جا رہے ہیں، اور فوت شدہ تو قبر سے باہر آ کے غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ مولا راہ ان کی دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اٹیسٹڈ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور 4 قسم ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان چاروں کی راہ پہ جو چلے گا اللہ کریم اس کو صراط مستقیم عطا فرمائے گا۔ نام لینے کے لیے ہر کوئی کہہ دے گا میں صراط مستقیم پہ ہوں، میں صراط مستقیم پہ ہوں، میں آپ کے سامنے ضد نہیں کر رہا، معاملہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ یہ 4 ہستیاں صراط مستقیم، انہی کی راہ کو رب نے صراط مستقیم کہا ہے۔ اب کسی سے بھی پوچھ لو کہ انبیاء کرام کا نظریہ کیا ہے، اولیاء کرام کا نظریہ کیا ہے، صدیقین کا نظریہ کیا ہے، ابو بکر صدیق کا نظریہ کیا ہے، اور شہداء اکرام علیہم الرضوان کا نظریہ کیا ہے، انہوں نے اللہ کو کیسے مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانا۔ آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس پہ میں آئندہ درس میں اسی پہ گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں کا ایک نظریہ قرآن میں موجود ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں، پتہ چل جائے گا صالحین کے مقابلے میں، کیونکہ چیزوں کو ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ روشنی کی قدر اندھیرے سے ہوتی ہے، دھوپ کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جس وقت دھوپ نہ مل رہی ہو، روشنی کی قدر اندھیرے سے ہوتی ہے۔ تو ضد سے چیزیں سمجھ آئیں گی۔ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں جو غیر المغضوب علیہم، جو یہودیوں کی راہ ہے، وہ کیا ہے۔ قرآن نے یہودیوں کا نظریہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں بندھے ہوئے، معاذ اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ کے ہاتھ ہیں، قرآن کی آیت ہے ید اللہ مغلولہ، انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں بندھے ہوئے۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی؟ اللہ کو پسند نہیں آئی۔ میں تھوڑی وضاحت بھی کر دوں تو سادہ لو حضرات سمجھ نہیں پاتے۔ ہاتھ بندھے کا مطلب کیا؟ کسی کو کچھ دیتا نہیں، جیسے یار لوگوں کا نظریہ ہے آپ ہی ہے سارا کچھ، کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی داتا ہے، لیکن جس کو چاہے داتا بنا بھی دیتا ہے۔ مشکل کشا وہ بھی ہے جس کو چاہے مشکل کشا بنا بھی دیتا ہے۔ حاجت روا وہ بھی ہے جس کو چاہے حاجت روا بنا بھی دیتا ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کسی کو دیتا کچھ نہیں۔ یہ سوچ کن کی تھی؟ یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں بندھے ہوئے، معاذ اللہ۔ اللہ خوش نہیں ہوا، اللہ ہوا ناراض۔ اللہ نے ایک جوابی کارروائی قرآن میں کی، فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے، اللہ کے ہاتھ ہیں کھلے، ينفق کیف یشاء، جیسے اس کی مرضی ہوتی ہے وہ اپنے خزانہ قدرت میں سے چیزوں کو تقسیم بھی فرماتا رہتا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ فرمایا غلت ایدیہم، میرے نہیں بندے ان کے بندے رہیں ہاتھ، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندے رہیں۔ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، فرمایا میرے بارے میں یہ کہہ کر وہ لوگ لعنتی بن چکے ہیں۔ جنہوں نے رب کے ہاتھوں کو بندھا ہوا کہا، کیا فرمایا کہ وہ یہ کہہ کر لعنتی بن چکے ہیں۔ اب میں نہیں کسی کو کہہ سکتا لعنتی، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے جس کو رب لعنتی کہے، جس نے اللہ کے ہاتھوں کو کیا سمجھا؟ بندھا ہوا، کیونکہ کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے۔ لعنتی نہیں بننا، اللہ کی رحمت لینی ہے۔ ہماری طاقت نہیں کہ ہم اللہ کی لعنت کو معاذ اللہ برداشت کر سکیں، ہم تو رحمت کے طلبگار ہیں۔ رحمت لینی ہے تو ماننا پڑے گا کہ ينفق کیف یشاء، اللہ کے دستہائے رحمت، دستہائے شفقت، دستہائے کرم، اس کے دستہائے قدرت کھلے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے انعام فرما دیتا ہے، اور انعام فرما کے روکتا بھی نہیں کہ تو نے کسی کو نہیں دینا۔ سلیمان علیہ السلام کو تھوڑا نوازا تھا، کائنات ساری کی حکومت دی تھی، پرندوں سے باتیں کر لیتے تھے، زمین پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت۔ اور سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری دولتیں کیا دیکھ کے کیا فرمایا؟ یہ بھی قرآن ہے، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، سلیمان یہ ہے ہماری عطا تجھ پر، اب تیرا دل جس کو چاہے دے، جس سے چاہے روک لے، ہم تجھ سے حساب بھی نہیں لینے والے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، فمنن او امسک بغیر حساب، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے روک لے، ہم تجھ سے حساب بھی نہیں لینے والے، یہ ہے ہماری عطا۔
اللہ تعالیٰ نے سوال کا ڈھنگ سکھایا، آپ بھی روزانہ اسی رنگ میں رب سے طلب کیا کرو، مولا سیدھی راہ پہ چلا، اور راستہ ان لوگوں کا دینا جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یا اللہ نبیوں کی راہ دے، یا اللہ صدیقوں کی راہ دے، یا اللہ شہیدوں کی راہ دے، یا اللہ نیک لوگوں کی راہ دے۔ اور خبردار عقل کے پیچھے نہ چلنا، عقل تو انسان کی اور کچھ کہے گی، عقل کامل ہوتی تو رب ہمیں ان کی راہ کبھی بھی نہ دکھاتا۔ اللہ فرماتا اپنی عقل کے پیچھے چلو۔ عقل کے بارے میں تو رب نے بتا دیا نا، آسان تکرہو شیئن فہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو کرو ناپسند اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ آسان تو ہبو شیئن فہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کرو کسی چیز کو ناپسند اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کرو پسند اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ عقل تو غلط فیصلے کر سکتی ہے، لیکن کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی تابعداری۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری اپنے دربار پاک کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم سب حضرات کا آنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس حاضری کے توفیر اللہ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔